صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أحمدك الله يا مجيب كل سائل الصلاة والسلام على سيدي أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم ويا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے اس کا طریقہ امت کو عطا فرمایا۔ ہر امت میں یہ چیزیں موجود تھی کہ انبیاء جو فرما دیں اگر امت اسے تسلیم کر لیتی تو ان کے لیے سہولتیں تھیں، لیکن جب امت نے سوال پہ سوال شروع کر دیے تو ان پر تکلیفیں آنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ بنی اسرائیل میں جب ایک مردہ پایا ہوا ملا تو حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اس کا قاتل ہمیں مل جائے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ گائے ذبح کر لو۔ تو پھر سوال پہ سوال کرنے لگی، گائے کیسی ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے، تو اتنے سارے انہوں نے سوالات پوچھ لیے تو اللہ رب العزت کی طرف سے قیدیں بھی اتنی زیادہ آنے لگی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پھر حکم ہوا کہ ویسی گائے لانے کا جو گائے پورے علاقے میں صرف ایک ہی تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کے حکم پر کسی بھی گائے کو ذبح کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ مردہ زندہ ہو کر بول دیتا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے سوالات کرنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے لیے ایسے جوابات کا اہتمام کیا کہ جو ہے یہ ان پر مشقت کا بھی سامنا ہونا پڑا۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تم پر اللہ رب العزت نے حج فرض فرمایا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہم پر فرض ہے؟ حضور خاموش رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یہاں پر دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ اگر اپنی طرف سے کوئی حکم عطا فرماتے تو یہ امت پر لازم ہو جاتا، لیکن حضور تھے یہ امت کے لیے مہربان، رحمت للعالمین۔ حضور نہیں چاہتے کہ امت پر مشقت کا سامنا ہونا پڑے، اسی بنا پر حضور نے ارشاد فرمایا اگر میری امت پر مشقت کا سامنا نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ لازمی طور پر مسواک کریں، لیکن یہ میری امت پر بہت مشقت گزرتی، اس لیے میں کیا لازمی طور پر حکم نہیں دیتا، لیکن بطور سنت میری امت کیا ہے اسے اختیار کریں۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کے ساتھ کس طور پر گفتگو کرنی ہے
اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے ہر امت کو عطا فرمایا۔ اب دیکھیں میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، حضور کو راعنا نہ کہو، وقولوا زرنا، بلکہ یہ کہو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ اسی قرآن کریم کی آیت نمبر رہنمائی کہ اے محبوب کے امتیوں، یہ ایمان والو، حضور کو پکارنا ہے تو یہی کہو کہ انظرنا یا رسول اللہ، اے محبوب ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے وہ فرما دیا واسمعوا، پہلے ہی سے غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں انظرنا کہنے کی بھی حاجت پیش نہ آئے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، سن لو اگر تم نے حضور کے دربار کی رعایت نہ کی تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب کافروں کے لیے بڑا درد تھا۔ اس آیت مقدسہ میں راعنا کہنے سے روکا گیا، تو اس کی سب سے پہلی تفسیر میں یہ ہے کہ صحابہ حضور کو کہتے کہ راعنا، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں۔ جب حضور کوئی حکم فرماتے صحابہ نہیں سمجھ پاتے، کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر رعایت فرمائے، راعنا، ہمیں دوبارہ حکم ارشاد فرمائے۔ لیکن یہ راعنا یہ عبرانی زبان میں گالی تھی جسے یہود بطور گالی حضور کے دربار میں راعنا کہہ کر پکارتے، تو ایک صحابی انہیں عبرانی زبان کی یہ بات معلوم تھی، انہوں نے فوراً اس یہود سے کہا کہ خاموش ہو جا، تو حضور کے دربار میں اس طرح کی گفتگو کرنا چاہتا ہے؟ تو اس یہود نے کہا کہ تم بھی تو راعنا کہتے ہو۔ میرے رب نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ اے میرے صحابہ تم بھی راعنا نہ کہو تاکہ دشمن کو میرے محبوب کے سامنے نازیبہ کلمات کہنے کا موقع تک نہ ملے۔ وہ بات جسے صحابہ بھلائی کے طور پر اچھے معنی میں بولا کرتے تھے، لیکن دوسرا اس کا پہلو گستاخانہ تھا، میرے رب نے اسے بھی منع کر دیا۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہوئی۔ دوسری تفسیر عربی زبان میں راعی چرواہے کو کہتے ہیں، راعی عین کو کھینچ کر کے۔ جب صحابہ کہتے یا رسول اللہ راعینا، حضور ہماری رعایت فرمائیں، تو یہود کہتے ہیں راعینا، نہ کہتے ہیں ہمارے لیے، تو راعینا عین کو کھینچ کر کہتے یعنی کہ معاذ اللہ اے ہمارے چروائے ہماری رعایت، یہ ہمارے چرواہے ہماری طرف دیکھیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے رب کو ان کی یادات اتنی ناگوار ہوئی کہ اللہ رب العزت نے صحابہ سے بھی فرمایا کہ میرے صحابہ اگرچہ تمہارا کہنا رعایت کے طور پر ہے، لیکن یہود نازیبہ طور پر اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے تم ایسے کلمات سے بھی بچ جاؤ جس کا دوسرا پہلو بھی گستاخانہ ہو۔ اس لیے صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے اس بات سے منع فرمایا کہ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب صحابہ کرام جن کا ہر پہلو ہر سیکنڈ حضور کی محبت میں گزرتا، تو انہیں ادب سکھایا جا رہا ہے، تو ہم تو 1400 سال کے بعد انہیں غلامی میں آئے ہیں، تو پھر ہمیں کتنا ادب کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ہمیں گفتگو میں کس طور پر سوچ سمجھ کر کے گفتگو کرنی ہوگی۔ آج معاذ اللہ رب العالمین کچھ لوگوں نے ہلکے الفاظ استعمال کر کے حضور کی گفتگو کا انداز سکھانے کی کوشش کی، لیکن ہمیں صحابہ والا انداز سیکھنا ہوگا، صحابہ والا انداز سمجھنا ہوگا۔
کہ ہم صحابہ حضور کے دربار میں کس طور پر ادب کے ساتھ کیا ہے تشریف لایا کرتے تھے. آئیے میں آپ کو حدیث پاک کی طرف لے چلوں. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب قریش کی طرف سے سفیر بن کر حضور کے دربار میں گئے تو جب جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ حضور کے سامنے اس قدر ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ وہ انداز ان کے دل پر اثر کر گیا. اب کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں اذا تکلم خفضوا اصواتهم کہ جب حضور گفتگو فرماتے تو صحابہ کی آواز بالکل پست ہو جاتی. اب یہاں پر ایک صحابی رسول حضرت عروہ کر کے اور دوسرے دو صحابی سے مروی ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب مسجد قبرستان میں لے جائی جاتی اور اس وقت اگر نماز جنازہ میں دیر ہوتی تو تمام صحابہ حضور کے سامنے اس قدر ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہو کہ اگر حرکت کریں گے پرندے اڑ جائیں گے. اس قدر ادب کے ساتھ صحابہ حضور کے دربار میں بیٹھا کرتے. اور دوسرے صحابی اسی معنی میں روایت بیان کرتے ہیں کہ جب بھی صحابہ حضور کے دربار میں آتے اور جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خاموشی اختیار فرماتے ہیں تو تمام صحابہ ادب و احترام کے ساتھ اس قدر بیٹھے رہتے کہ اگر ان کے سروں پر کوئی چیز رکھ دی جاتی تو وہ بھی نہ گرنے پاتی. بغیر حرکت کیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب و احترام صحابہ اس قدر فرمایا کرتے. تو حضرت عروہ جو ابھی ایمان نہیں لائے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ وہ پھر جو ہیں قریش کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ اے قریش تم ان سے دشمنی کرتے ہو جن کے صحابہ بے حد ان سے پیار کرتے ہیں. تو صحابہ کرام نے ایک نصاب، ایک طرز عمل، ایک طرز زندگی، ایک گفتگو کا معیار اپنی زندگی گزارنے کا ایک سبق ہمیں عطا فرمایا کہ جب بھی حضور کی بات آئے ہمارا دل بھی جھک جانا چاہیے، ہماری آنکھیں بھی جھک جانی چاہیے. یہاں پر ہمارے دل و دماغ میں سوالات آنے ہی نہ چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، وہ ویسا کیوں ہوا. حضور کی بات آئی ہمارا دل آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں جھک کر کے اسے تسلیم کرتا ہوا نظر آنا چاہیے. آپ دیکھیں ایک بہت پیارے بزرگ نے بہت پیارا شعر کہا ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، آسمان کے نیچے ایک جگہ ایسی ہے جس کا ادب عرش اعظم سے بھی بہت ہی زیادہ ہے. اللہ رب العزت کے عرش سے بھی جس کا ادب بہت ہی زیادہ ہے. وہ فرماتے نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت بایزید بستامی جو سلسلہ عالیہ قادریہ اشرفیہ اور چشتیہ کے اولین بزرگوں میں جن کا نام آتا ہے، سرکار مخدوم پاک کا سلسلہ جس دربار سے ہوتا ہوا سید مولا کائنات مولا علی شرع خدا تک پہنچتا ہے، ان میں سرکار بایزید بستامی کا بھی نام آتا ہے اور سرکار جنید بغدادی کا بھی نام آتا ہے. اور فرماتے ہیں وہ عظیم ہستیاں جس جگہ پر اپنی سانس روک کر کے بیٹھے وہ دربار کا ادب و احترام کا حال کیا ہوگا. وہ عظیم ہستیاں جہاں سانس لینا بھی بے ادبی تصور کریں. میں یہ حضور کے دربار کی بات از وصال کی کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ اللہ کے بزرگان، اللہ کے محبوب بندے بلند آواز سے سانس لینا بھی بے ادبی تصور کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ دو شخص مسجد نبوی میں بلند آواز سے گفتگو کرتے ہیں. آپ نے بہاری سے کنکر لیا، انہیں پھینک کر مارا
اور انہیں اشارے سے باہر بلایا اور فرمایا کہ تم مدینہ منورہ کے نہیں لگتے، اگر تم مدینہ منورہ کے ہوتے تو تم پر کون برساتا، اس لیے کہ تم حضور کی مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو، جس کا ادب میرے رب نے ہمیں سکھایا کہ حضور کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، اس مسجد میں تمہاری آواز بلند ہو جاتی ہے۔ یہ ادب سرکار فاروق اعظم حضور کے وصال کے بعد سکھا رہے ہیں۔ آج میں اپنے دوستوں کی بھی تھوڑی اصلاح کی کوشش کروں کہ وہاں پر معاذ اللہ رب العالمین سیلفی نے ہمیں بے ادب کیا ہوا ہے۔ آج ہر کوئی سیلفی کے لیے اپنی پیٹھ کیا ہے گنبد خضرا کی طرف کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ایک صحابی رسول حضور کے انتقال کے بعد جب بھی مسجد نبوی میں جاتے، نماز کے فوراً بعد پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف کر دیتے، چہرہ حضور کے قبر انور کی طرف کر دیتے۔ صحابہ کا یہ ادب تھا، اور ایک سیلفی نے ہمیں اتنا بے ادب کر دیا کہ ہماری پیٹھ اس پاک دیار کی طرف جاتی ہے۔ یارو ہم وہاں پر اپنی تصویر لینے نہیں گئے، بلکہ وہاں پر ہم حاضری اپنی لگانے گئے ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جو میری قبر کی زیارت کر لے اس میں میری شفاعت واجب ہے۔ ہم اپنی شفاعت گالوں میں اپنا نام لکھانے گئے ہیں، نہ کہ سیلفی لینے گئے ہیں۔ اگر ہمارا تصور سیلفی کا ہے تو پھر ہم اپنے دل سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی سیلفی لے کر کے کیا ہے شفاعت والے ناموں سے ہم اپنا نام نکالتے ہیں، کیونکہ بے ادبی اور اس دیار کی بے ادبی یا ہمارے ایمان کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے یاروں جب اس پاک دیار میں حاضر ہونا تو اس وقت ہماری زبان پر کثرت سے درود و سلام ہونا چاہیے۔ ادب اسی طریقے سے یہ پاک دیار میں بزرگان دین اتنا ادب کرتے کہ کئی بزرگان دین تو یہ کہتے کہ یہ تو سر کے بل چلنے کا موقع ہے، پاؤں سے چلنے کا موقع نہیں۔ حضور کے پاک دیار کی حاضری اس قدر بزرگان دین فرماتے ہیں۔ آئیے واپس چلتے ہیں صحابہ کا ادب احترام کی طرف۔ یہ بات نکلی تو بطور اصلاح کہنے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں کہ جب بھی اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری بار بار فرمائیں اور جب بھی جائیں ادب و احترام کے ساتھ جائیں، اللہ رب العزت ہم سب اپنا خاص فضل نازل فرمائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تبارک و تعالی حضور کے چچا ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ انت اکبر والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انت اکبر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عباس آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ بڑا کون ہے؟ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا ادب والا جواب دے کر کے ہم غلاموں کو ایک ادب سکھا رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں ہوا اکبر وانا ولدت قبلہ، بڑے تو حضور ہیں، ہاں میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ بڑے تو حضور ہی ہیں لیکن میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ دیکھیں بڑا ہونے کی نسبت حضرت عباس اپنی طرف بھی پسند نہیں فرماتے۔ اور حضرت عباس کون ہے؟ پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں، یہ حضور کے چچا ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا ام الرجل سن و ابی، کہ چچا جو ہوتا ہے وہ بالکل والد ہی کی طرح ہوتا ہے۔ ایک حدیث تو یہ، اب دوسری حدیث ہے پاک، کیا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھی حضرت عباس کا ذکر فرماتے تو ارشاد فرماتے ردوا الی ابی عباس، میرے والد حضرت عباس کو بلا کر لاؤ۔ حضور فرماتے میرے والد عباس، حضرت عباس کو بلا کر لاؤ۔ وہ حضرت عباس ہمیں ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑے حضور ہی ہیں، ہاں فرق اتنا ہے کہ میں پہلے پیدا
ہو چکا ہوں، پتا چلا اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ ہاں 2 سال بڑا ہوں، 3 سال بڑا ہوں، 5 سال یا 10 سال بڑا ہوں، کوئی گناہ نہیں تھا. لیکن ایک ادب ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس وقت دل بھی ادب والے کلمات کہنے میں مجبور ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ ادب، تعظیم و تکریم ہر حساب سے، عظمت والے ہر اعتبار سے مصطفیٰ کریم ہی بڑے ہیں. رہی میری بات تو میں صرف پہلے ہو چکا ہوں. اس کے بعد ایک اور روایت دیکھیں. مثال صحابہ جب بھی کوئی مثال دیتے اس میں بھی حضور کے ادب کا کتنا لحاظ رکھا کرتے تھے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تبارک و تعالی صحابی رسول ہیں. ان سے سوال ہوا کہ کن کن جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتے. تو پھر آپ نے جواب دیتے ہوئے، اشارہ بھی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فقال بئن فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ 4 طرح کے جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتے. حضور نے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا. اور حضرت براء بھی اشارے کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. اب اشارہ کیا حضرت براء نے، دل نے آواز دی کہ اے براء، اشارہ تو کرتے ہو لیکن ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس اشارے کے ساتھ تم یہ گفتگو کرتے ہو وہاں پر ایک تشبیہ حضور کی انگلیاں مبارک کی طرف بھی جاتی ہے. دل نے آواز دی، فوراً کہا کہ اصابعی اقصر من اصابعی، اور یہ سننے والوں سمجھ لو یہ میری انگلیاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بہت چھوٹی ہیں. مصطفیٰ کریم کی انگلیاں بہت شان والی ہیں. میرا اشارہ سمجھ کر یہ تصور نہ کرنا کہ معاذ اللہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کی طرح. صحابہ تو اپنی انگلیاں حضور کی انگلیوں کی طرح بھی پسند نہیں فرماتے. اور معاذ اللہ آج کا امتی یہ تصور کرتا ہے کہ نبی کی طرح. استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ. آج کا امتی یہ تصور کرتا ہے کہ امتی نیکیاں کرنے میں حضور سے بڑھ جائے. معاذ اللہ رب العالمین. صحابہ تو وہ ہیں کہ جو صرف انگلیوں کی مشابہت کا شبہ بھی آئے تو فرما دے کہ میری انگلیاں تو کچھ بھی نہیں ہے، عظمت و شان والی انگلیاں بات تو حضور کی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں انا میلی اکثر من انا میلی ہیں. یہ انگلیوں کے جو پورے ہیں نا، یہ انگلیوں کے پورے بھی حضور علیہ السلام و تسلیم کے مقدس پوروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. حضور کی انگلیاں مبارک کے پورے بھی بہت شان، عظمت اور عزت والے ہیں. تو جب ایک شبہ پیدا ہو تو صحابہ اس قدر کیا ہے لوگوں کو ادب سکھائیں. تو ہمیں بھی اپنے دل سے کہنا پڑے گا کہ اے غلاموں، جہاں پر سب کے ادب ختم ہو جائے وہاں سے مصطفیٰ کریم کے ادب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. رب کی ذات کے بعد ہر مرتبہ کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہیں، لیکن کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ بھی مصطفیٰ کریم کی ذات. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کہا دیوانوں. تو صحابی رسول نے یہ بھی تصور نہیں کیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ معاذ اللہ کسی کی ذہن و فکر میں میری انگلیاں حضور کے انگلیوں کی طرح ہو جائے. یہ سوچنا بھی گوارا نہیں فرمایا، بلکہ فوراً اصلاح فرمایا. اس کے بعد اسی طریقے سے اور دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عید کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ تدرون ای یوم ھذا، میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ جانتے تھے، لیکن بعد میں آنے والوں میں کوئی یہ نہ کہیں کہ دیکھو مصطفیٰ کریم کو اس کا علم نہیں.
صحابہ کرام نے غلاموں کو سبق دیا کہ اے غلاموں جب بھی حضور کے بات آئے ایک ہی بات کہنا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں کہ آج کا دن کون سا دن ہے۔ صحابہ جانتے تھے، لیکن بعد میں آنے والا کوئی کم وقت معاذ اللہ یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو حضور خاموش رہے، حضور نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نہیں جانتے تھے۔ یارو کبھی کبھی خاموشی بطور امتحان بھی ہوتی ہے۔ استاد کبھی طالب علم سے سوال کرے، طالب علم غلط جواب دے، استاد خاموشی سے دیکھے تو طالب علم سمجھ جاتا ہے کہ میری غلطی ہوئی۔ اگرچہ استاد خاموش ہیں، بول نہیں رہا، اس سے کوئی یہ مطلب نہیں نکالتا کہ استاد کو نہیں آتا، بلکہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ غلطی سامنے والے کی ہوئی ہے۔ لیکن معاذ اللہ رب العالمین کچھ لوگوں نے حضور کے علم غیب پر ان حدیث کو لا کر پیش کیا کہ دیکھو حضور خاموش رہے، حضور نہیں جانتے تھے، حضور خاموش رہے، حضور نہیں جانتے تھے۔ یہاں صحابہ کرام نے عقیدہ بتا دیا کہ حضور پوچھے بھی یا خاموش بھی رہے، اس کے پیچھے بہت سارے راز ہوتے ہیں۔ جب بھی ایسی بات آئے ہماری زبان سے ایک ہی بات ہونی چاہیے، اللہ و رسولہ اعلم۔ اے لوگوں جان لو میرا رب تو جانتا ہی ہے، میرے رب کے بتانے سے میرے مصطفیٰ کریم بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب تو جانتا ہی ہے، وَرَسُولُهُ اللہ کے رسول بھی اعلم۔ اعلم کہتے ہیں تاکید، زیادتی بتانے کو، کہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، اور رب کے بتانے سے سب سے زیادہ محبوب علیہ السلام بھی جانتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کا ادب کہ جواب میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں کہ جس میں ادب ہی ادب اور صرف عظمت ہی عظمت نظر آتی۔ اسی طریقے سے اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدرون ایہ شہرین ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے تم جانتے ہو؟ صحابہ جانتے تھے کون سا مہینہ ہے، پھر بھی جواب دیتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول بھی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ جب بات ہوئی تو اس سے ہمیں ایک سبق ملا کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بات کرنی ہو، ہوش سنبھال کر بات کرنی ہوگی، زبان سنبھال کر بات کرنی ہوگی، دلوں کو سنبھال کر کے بات کرنی ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر کیا ہے، ذرا سی بھی بات ایسی نکل جائے جو ناگوار گزرے تو پھر یاد رکھنا اعمال سارے بیکار کر دیے جائیں۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیار کی بات، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک حدیث پاک ارشاد فرمائی صحابہ کے مجمع میں کہ ان مما اخاف علیکم من بعد ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، کہ اے میرے صحابہ مجھے اپنی امت میں جن باتوں کا خوف ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ میرے بعد ان کے لیے دنیا کھول دی جائے گی، تو دنیا کی زینت میں اور اس کی خوبصورتی میں میری امت پڑ جائے گی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات فرمائی، اس کے بعد فرمایا ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، لیکن میرے بعد میری امت مشرک نہیں ہوگی، میرے بعد میری پوری امت یک بار کی مشرک نہیں ہوگی۔ حضور کو پہلے سے علم تھا، اس لیے مستقبل کے آنے والے زمانے کی بات حضور پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ میرے صحابہ میرے بعد میری امت پر ان چیزوں کا خوف ہے۔ جب یہ بات بیان کی تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ او یاتی الخیر بالشر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال روزی ہوگی، حلال رزق سے بندے کمائیں گے تو ان حلال روزی میں شر کہاں سے آ جائے گا؟
کیونکہ دنیا کھول دی جائے گی، اس کی زینت بڑھا دی جائے گی، یعنی بندے حلال طریقے سے آپ کی امت کمائے گی، اس میں شر کہاں سے آ جائے گا؟ جب یہ سوال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں ایک صحابی نے کیا، فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خاموش ہو گئے، حضور نے جواب نہیں دیا۔ اب جب حضور نے جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے، تو معاذ اللہ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو حضور کو نہیں پتا، بلکہ فوراً صحابہ سوال کرنے والے کو جھڑکنے لگے کہ تم نے کیسا سوال کر دیا کہ تمہارے سوال سے حضور ناراض ہو گئے، تمہارے سوال سے حضور ناراض ہو گئے، تم نے یہ سوال کیسا کر دیا؟ قیل لہو ما شأنک تکلم النبی ولا یکلمک، کہ تم نے حضور کے دیال میں اس طریقے کا سوال نہیں کرنا تھا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، این السائل، اے میرے صحابہ، سوال پوچھنے والا کہاں چلا گیا؟ کس نے سوال پوچھا تھا؟ تو پھر کیونکہ ظاہر سے بات ہے نا، قرآن نے کریم نے خود فرمایا کہ حضور تو وہ ہیں جو سوال پوچھنے والے کو بھی چھڑکتے ہیں، جو بھی آتا ہے گزر فرماتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ہے پوچھا کہ این السائل، سوال کرنے والا کہاں گیا؟ تو اس سے بھی پتہ چلا، یہاں پر میں حدیث پاک بہت طویل ہے، لیکن جو اصل سبق میرے دینا ہے وہ حضور کی تعظیم و توقیر کا دینا ہے کہ دیکھیں صحابہ کس طور پر، کس انداز میں حضور کے ادب و احترام کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، کس طور پر حضور کے کلمات کا بھی احترام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس سے پہلے ایک اور حدیث پاک سن لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ذات اقدس ہے نا، اس کے بارے میں فقہائے اعظام نے فرمایا کہ غلط تصور بھی آئے، غلط تصور بھی آئے، پھر بھی نیکیاں برباد کر دی جائیں، غلط تصور کو بھی نیکیاں کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ غلط تصور کے بعد شیطان کیا کرتا ہے، وہ چیز تمہارے دل میں جمع دیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت صفیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے ساتھ مسجد میں موجود تھے، اتنے میں دو صحابی وہاں سے گزرے، تو جب دو صحابی وہاں سے گزرے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں بلایا، بلانے کے بعد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم جان لو کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ تو دونوں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو یہی معلوم تھا کہ حضور کا کوئی قریبی ہی ہوگا، لیکن آپ کے بتانے کا مقصد؟ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے تمہیں اس لیے بتایا کہ کہیں تمہارے دل میں شیطان کوئی وسوسہ داخل نہ کر دے جس کی وجہ سے تمہارا ایمان سے ہاتھ دھو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کے ایمان کے بھی اتنے محتاط تھے کہ شیطان کے ڈاکہ ڈالنے سے پہلے ہی کیا ہے ان صحابہ کو ہوشیار فرما دیتے تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، ہمیں کتنا ہوشیار رہنا پڑے گا، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں کس قدر احتیاط کرنا پڑے گا، اور یاد رکھیں۔ اور ایک آخری حدیث پاک بیان کر کے ایک ادب کا ذکر بیان کروں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کے دربار میں ایک نصرانی آیا تھا، اور نصرانی کو لکھنا آتا تھا، اور اس نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا تھا، اور وہ دور اس وقت کا تھا جب منافقین کو بھگانے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ آقا علیہ السلام کا یہ دور کب تھا کہ جس میں منافقین کو بھگایا نہیں گیا تھا، اس وقت وہ نصرانی منافقت اختیار کرتے ہوئے حضور کے دربار میں آ کر کے کیا ہے وحی لکھا کرتا تھا۔ معاذ اللہ، اور لوگوں سے کہتا کہ معاذ اللہ، سب معاذ اللہ،
ما یدری محمد الا ما کتبت له کہ استغفر اللہ سب استغفر اللہ، وہ یہ کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں لکھتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب وہ مر گیا تو پھر اس کو لوگوں نے، عیسائیوں نے دفن کر دیا، تو کیا ہوا؟ لفظتہ الارض، زمین نے اس کو کیا ہے اپنے اندر سے باہر نکال کر پھینک دیا۔ دوسرے دن عیسائیوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے یہ کیا ہے اس کو باہر کر دیا ہوگا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اور تھوڑی قبر لمبی کھول کے اس کو کیا کرے؟ دفن کر دیا۔ دوسری رات کو زمین سے واپس باہر پھینک دیا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے یہی سمجھا کہ چلو مسلمانوں نے کیا ہوگا، بہت بڑا کھڈا کھودنے کے بعد اس میں ڈال دیا۔ جب تیسری صبح کو آئے دیکھا کہ باہر پڑا ہوا ہے، سمجھ گئے کہ یہ مسلمانوں کا نہیں کیا ہوا، یہ مصطفیٰ کریم کے خدا کا کیا ہوا، اس پہ عذاب نازل ہوا ہے۔ تو دیکھیں کس قدر گستاخ کا انجام میرے رب کے دربار میں، کہ ایک زمین جسے قبول نہیں کرتی۔ آج کے دور میں زمین کیا ہے؟ سب کو قبول کر لیتی ہے۔ اس کے وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا عذاب قیامت کے لیے رکھا ہے، تاکہ یہ امت خوفناک نہ ہو جائے، خوف میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس بات کو زمین کے لیے کیا ہے روک دیا ہے کہ وہ گستاخوں کو باہر پھینک دیں، ورنہ آج بھی اگر یہ زمین گستاخوں کو باہر پھینکنا شروع کر دیں تو کہیں ایسے گستاخ کہ جن کی عبادت اگر پڑھوں تو آپ کا دل بھی رونے لگے، آپ کے کلیجے بھی کیا پھٹ کر باہر آنے لگے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہمارے اندر بھی اس قدر گستاخ پڑے پڑے۔ لیکن جب کوئی ادب و احترام کے ساتھ پیش آتا ہے تو پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم چونٹیوں والی گفتگو آپ نے ہر بار سنی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قافلہ گزر رہا تھا تو کئی میل دور پہلے ایک چونٹی نے کہا تھا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہ لا یطحمنکم سلیمان وجنودہ ولا هم یشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عدم توجہ کی بنا پر حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کے نیچے تم روندی جاؤ۔ اس لیے تم کیا کرو، اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر اس نے ادب کے ساتھ کیا۔ تو جب حضرت سلیمان بہت میل دور ہے، اس کی اس گفتگو کو سن لیا، سننے کے بعد مسکرائے۔ لیکن دیکھیں امام رازی فرماتے ہیں کہ جس چونٹی نے بات کہی تھی اللہ رب العزت نے اسے چونٹیوں کی ملکہ بنا دیا، اسے چونٹیوں کی ملکہ بنا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اس نے اپنے دور کے نبی کی تعظیم کی، اللہ رب العزت نے اسے یہ شان عطا فرمائی۔ سبحان۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کیا دیوانوں، ایک جانور جب یہ کہیں کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ حضرت سلیمان سے تو نبی ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے جو الفاظ استعمال کیا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کی توجہ نہ رہے، ان کی توجہ نہ رہے۔ چھوٹی بھی جانتی تھی کہ انبیاء کے درجات کتنے بلند ہوتے ہیں، اس پر اللہ رب العزت نے اسے یہ کیا شان عطا فرما دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کیا دیوانوں، اسی طریقے سے جو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقابلے میں آئے تھے نا، انہوں نے ادب و احترام کے ساتھ کہا تھا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان تکون نحن الملقین، کہ اے موسیٰ
اگر تم چاہو تو اپنی طرف سے کیا ہے اپنے کرتوت دکھائیں، اگر چاہو تو ہم اپنی طرف سے کرتوت دکھائیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کو ان کے پوچھنے کا ادب والا انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے ان سب جادوگروں کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ اب یہاں پر ایک چیز میں اور شامل کر دوں، سرکار غریب نواز علی رحمت و رضوان کے سامنے جو جادوگر آئے تھے، تاریخ لکھنے والوں نے کہا کہ وہ بھی ادب و احترام کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ رب العزت کو ان کا ادب اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے ان جادوگروں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو جب اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ادب کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو میرا ادب اسے دنیا میں بھی نوازتا ہے، آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کا معاملہ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ادب و احترام کا معاملہ آئے، ہمیں اپنی زبان نہیں کھول دینا، ہمیں اپنی زبان کے تالے کو بند رکھنا ہے۔ اس لیے کہ آج ہر کوئی بے باک ہونے لگا ہے کہ حضور نے ایسا کیا، حضور نے ایسا کیا۔ ابھی اللہ کے بندے کبھی عاشق کے پاس بیٹھ کر کے اس کی تشریح تو سن لے، لیکن کبھی بھی اپنے دل میں خطرات نہ آنے دینا، ورنہ شیطان تمہارے دل اس قدر بہلا دے گا کہ تم ایمان سے ہاتھ کھو بیٹھو گے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں بھی حضور کی محبت میں زندہ رکھیں، اپنی پوری زندگی حضور کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی حضور کا عاشق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔